صلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک طالب علم کا میں آپ کو واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ جو قرآن کے 20 پارے حفظ کر چکا تھا۔ 20 پارے حفظ کرنے کے بعد اس بچے نے والدین کو اور استادوں کو کہہ دیا کہ میں قرآن نہیں پڑھوں گا، میں نے 20 پارے پڑھ لیے ہیں۔ آگے وہ بچہ رک گیا، قرآن سے نعوذ باللہ آگے پڑھنے سے انکاری ہو گیا۔ گھر والے پریشان ہیں اور اساتذہ بھی پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو گیا اس بچے کو کہ 20 پاروں کا حافظ ہے، 10 پارے نہیں پڑھ رہا، اس کی وجہ کیا ہے، یہ کیوں نہیں پڑھتا۔ بچے کو بڑا سمجھایا، والدین نے سمجھایا۔ امیر ترین گھرانے کا بچہ قرآن سے انکاری ہو گیا، قرآن پڑھنے کا نام نہیں لیتا۔ اساتذہ نے بڑے مشورے دیے، اساتذہ نے سمجھایا، پھر استادوں نے آپس کے اندر ایک میٹنگ کی کہ اس بچے کو کس طریقے سے سمجھایا جائے، کیسے سمجھایا جائے۔ جب استادوں نے میٹنگ کی تو ایک استاد صاحب نے کہا کہ اس کے اوپر شیطان کا غلبہ ہے، کیوں نہ ہو کہ ہم کسی اللہ والے، کسی نیک بزرگ کے پاس جائیں، اس سے مشورہ کرنے کی کیا کرنا چاہیے۔ آخرکار وہ ایک بزرگ کے پاس گئے، انہوں نے اس بزرگ کو سارا حال دریافت کیا کہ ہمارا بچہ ہے، 20 پارے پڑھ چکا ہے، اب قرآن سے انکاری ہو گیا، قرآن نہیں پڑھتا، اب کیا کریں۔ تو بزرگ نے نگاہ ولایت سے جب دیکھا، اللہ کے ولی کی نگاہ دور تک کام کرتی ہے، تو آپ نے فرمایا یہ بچہ جب مدرسے میں آتا ہے، چھٹی کے وقت یہ بچہ کسی دکان سے کیا کوئی چیز لے کے کھاتا ہے۔ تو جب اس بچے سے پوچھا گیا، بچے نے بتایا کہ ہاں مدرسے کے ساتھ ایک دکان ہے، برگر کی دکان ہے، میں وہاں سے برگر خرید کے کھاتا ہوں۔ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ اس بچے کو اب اس دکان پہ روک دو، یہ بازار کی اس کو کوئی چیز نہ کھانے دی جائے، جو بھی اس کی ریمانڈ ہو 40 دن تک اس کے گھر والے، اس کی والدہ ہے، نکرانی ہے، جو بھی ہے، وہ اس سے 40 دن باوضو ہو کر 5 وقت کی نماز پڑھے، باوضو کھانا تیار کرے۔ یہ برگر کہتا ہے، جو چیز بھی کہتا ہے، اسے وہ پکا کر دے۔ 40 دن کے بعد پھر میرے پاس آنا۔ میرے کریم کائنات کے غلاموں، جب انہوں نے یہ بزرگ کا بتایا ہوا فارمولہ اس پر عمل کیا، والدہ وضو کر کے نماز پڑھتی، وضو کے ساتھ بچے کے لیے کھانا بناتی، جو بھی بچے کی ڈیمانڈ ہوتی پوری کرتی، تو 40 دن جب گزرے تو بچے نے جب ماں کے ہاتھ سے پکا ہوا کھانا کھایا، تو 40 دن کے بعد جو بچہ کہتا تھا میں قرآن نہیں پڑھتا، وہ بچہ کہتا ہے میں نے مدرسے میں جانا ہے۔ 40 دن کے بعد بچہ مدرسے میں جاتا ہے، پھر اس اللہ کے ولی سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جس دکان سے یہ برگر لے کر کھاتا تھا، وہ برگر کی دکان والا مالک خود بے نمازی تھا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ بغیر وضو کے کھانے پینے کی اشیاء بناتا تھا، نماز کے نزدیک نہیں جاتا تھا۔ اس دکاندار بے نمازی کی وجہ سے اس کی بے نمازی کی نحوست اس بچے پر پڑ گئی اور اس پر شیطان کا غلبہ ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ بچہ قرآن سے باغی ہو گیا، قرآن پڑھنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ تو میرے کریم کائنات کے غلاموں، توجہ کرو کہ ایک بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا قرآن پاک پڑھنے والا کھائے تو اس کی بے نمازی کی نحوست سے قرآن پاک سے اس کا دل اٹھ جائے۔ تو جو بے نمازی نماز نہیں پڑھتے، پھر کھانے پینے کی اشیاء بھی بناتے ہیں، کام کاج بھی کرتے ہیں، تو دوستو اس کی نحوست کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔